الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری. تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم و معزز میری ماں اور بہنوں، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے آخری ایام چل رہے ہیں. انشاءاللہ ہم بہت جلد ماہ رمضان میں داخل ہونے والے ہیں. لہذا اسی مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ رمضان کی کچھ اہمیت و فضیلت اور اس کے کچھ اہم اور بنیادی مسائل آپ کے سامنے ذکر کر دوں تاکہ آپ کو بھی رمضان کے مسائل کا علم ہو جائے. روزہ اس کا لغوی معنی ہے رکنا، کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ روزہ کہلاتا ہے. اور شریعت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور بیوی سے ملاپ کرنے سے رک جانا، شریعت میں اسے روزہ کہتے ہیں. کھانا حلال ہے، پانی بھی حلال ہے، بیوی بھی حلال ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی محبت میں ان حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لینا، یہ روزہ ہے. اب جو چیزیں حرام ہیں وہ تو رمضان کے علاوہ بھی حرام ہے، ان سے ہمیشہ بچنا ہی ہے. لیکن روزہ نام ہے حلال کو ترک کرنے کا، حلال چیز سے بھی رک جانے کا، اپنے من پسند پکوان سے، اپنی پسندیدہ
ڈرنک سے رک جانے کا نام روزہ ہے. تو لہٰذا روزہ نام ہے اپنے آپ کو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اور اس کی محبت میں تمام پسندیدہ کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت سے رک جانا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس روزے کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، 183. اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی، روزے کا مقصد معلوم ہوا، روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح انداز میں ارشاد فرما دیا ہے کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اس کا خوف پیدا ہو جائے، بندے کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، اور جب بھی کوئی کام کرنے کی کوشش کرے تو اس کام کرنے سے پہلے وہ 1000 مرتبہ سوچے کہ کیا میرے رب نے اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے، کیا میرے رب نے اس کام سے مجھے منع تو نہیں کیا ہے. ہمیشہ اس کے دل میں یہ خیال کھٹکتا رہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کا ڈر اور اس کا خوف اس کے دل میں بیٹھ جائے. تو اسی خوف اور ڈر کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کر دیا ہے. جیسے کہ اللہ کی محبت میں اور اس کے ڈر سے جب تم نے اپنا کھانا چھوڑ دیا، اپنا پینا چھوڑ دیا، تو اسی طرح تمہارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ تمام گناہ کے کام بھی تمہیں اللہ کی محبت میں اور اس سے ڈرتے ہوئے اور اس سے خوف کھاتے ہوئے تمہیں چھوڑ دینا چاہیے. اسی طرح اس آیت کریمہ سے ایک دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ہم ہی لوگوں پر اس روزے کو فرض نہیں کیا ہے، بلکہ ہم سے پہلے کی جو امتیں گزری ہیں، جو انبیاء کرام گزرے ہیں، ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کر دیا. ہم کوئی نئی امت نہیں ہے کہ صرف ہم ہی لوگوں کے اوپر اس ذمہ داری کو ڈالا گیا ہے، ہم ہی لوگوں پر اس عبادت کو فرض کر دیا گیا نہیں، بلکہ ہم سے پہلے کے لوگ بھی اس عبادت کو انجام دے چکے ہیں اور اس مشقت کو برداشت کر چکے ہیں. اس بھوک و پیاس کی شدت سے وہ لوگ بھی گزر چکے ہیں، ہم ہی لوگ نئے نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر بھی اس روزے کو فرض کر دیا گیا تھا. جیسے کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دیکھتے ہیں کہ یہودی لوگ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت کرتے ہیں کہ اے یہودیوں، تم اس دن عاشورہ کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان یہودیوں نے اللہ کے نبی سے کہا عاشورہ کے دن ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو فرعون سے نجات دلائی تھی اور فرعونیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبو دیا تھا. لہٰذا یہ ہماری جیت کا دن ہے اور اسی جیت کی خوشی میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تو میرا بھائی ہے اور میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس دن روزہ رکھوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی. اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے. اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی ایک دن کا غیب کر کے وہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو لہٰذا ان تمام حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روزہ پہلے کے انبیاء بھی رکھا کرتے تھے، پہلے کی امتیں بھی روزہ رکھا کرتی تھی. لیکن یہ بات واضح نہیں ہے کہ ان کے روزوں کا وقت کیا تھا، ان کے روزوں کا طریقہ کیا تھا. اگرچہ ان کا وقت الگ تھا، ان کا طریقہ الگ تھا، ان کے روزہ رکھنے کا انداز الگ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں پر روزوں کو فرض کیا تھا. اسی طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے کو ایک بار کی فرض نہیں کر دیا. یہ نہیں کہہ دیا مسلمانوں تم پر روزہ فرض ہے تم کو رکھنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس رمضان کے روزے کو فرض کر دیا ہے. پہلے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کا 3 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ 3 دن روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام سے بھی روزہ رکھواتے تھے. لہٰذا اس روزہ رکھنے سے صحابہ کرام کو پتا چلا کہ روزہ کیا چیز ہوتی ہے، روزہ کس چیز کا نام ہے اور روزہ کیسا رکھا جاتا ہے. اسی طرح دوسرے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے. لہٰذا جب نبی مدینہ ہجرت کر کے گئے اور یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی. تو لہٰذا اس عاشورہ کے دن کے روزے رکھنے کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں مزید روزے رکھنے کی عادت پیدا ہوئی. جب یہ عادت پروان چڑھی تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کر دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا ہے مسلمانوں، اب تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. لیکن اس تیسرے مرحلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رخصت دے رکھی تھی، ایک چھوٹ دے رکھی تھی کہ جو طاقتور ہے روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، ان کے پاس طاقت بھی ہے، وہ بیمار بھی نہیں ہے، صحت مند ہے، بوڑھے بھی نہیں ہے، جوان ہے لیکن روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رخصت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت پاتے ہیں ان کے اوپر فدیہ یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. لیکن دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رخصت کو منسوخ کر دیا اور پھر آیت نازل فرمائی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور روشنی ہے اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والا ہے. اور تم میں سے جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے میں روزہ رکھے. تو اس آیت میں فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے سے تمام لوگوں پر جو عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، صحت مند ہے، ان تمام لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کر دیا. اب جو رخصت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی اور رخصت ان سے منسوخ ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی بھی وہ رخصت ان لوگوں پر جاری رکھی جو بہت زیادہ بوڑھے ہیں، جو روزہ نہیں رکھ سکتے، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کا صحیح ہونے کا امکان نہیں ہے، جو زندگی میں بیماری ختم نہیں ہونے والی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھتے ہوئے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. اسی طرح وہ عورتیں جو حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، وہ عورتیں جو ہے جو نفاس جن کا چالو ہے، لہذا ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو رخصت دی ہے کہ وہ لوگ بھی روزہ نہ رکھے. اسی طرح مرضیہ عورت ہے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، لہذا روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے اندر کمزوری آ سکتی ہے، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کو بھی روزہ رکھنے سے رخصت دی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتلایا کہ یہ عورتیں ان حالات میں روزہ نہ رکھیں، بلکہ جب ان کی یہ پرابلم اور ان کی یہ مشکلات دور ہو جائے تو اس کے بعد یہ روزوں کی قضا کر لے. تو لہذا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن لوگوں پر روزہ فرض کیا ہے اور کن لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی رخصت لی ہے. اب آئیے رمضان کی فضیلت اور روزے کی فضیلت میں چند احادیث ہم لوگ سماعت کرتے ہیں. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس روزے کا اجر دوں گا. اور روزہ یہ
گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ لہٰذا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ گالی گلوچ نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، فحش کلام کوئی نہ کرے، فحش باتیں گندی باتیں نہ کرے۔ تو لہٰذا اس کی ایک روزے دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ان تمام بےہودہ کاموں سے پرہیز کرے۔ 2 نمبر کا ہر وہ کام جو گناہ کا کام ہے، روزہ دار ہونے کی حیثیت سے اسے چاہیے کہ ان گناہ کے کام میں ملوث نہ ہو۔ اگر کوئی سامنے سے آ کے اس سے لڑائی کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے اور گالی گلوچ دے رہا ہے تو ایک روزے دار کا فریضہ یہ ہے کہ اسے کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں تجھ سے لڑائی نہیں کر سکتا، میں گالی نہیں دے سکتا، میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے۔ یہ بات کہہ کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ دے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے، گالی گلوچ نہ دے روزے کی حالت میں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں 2 نمبر کا کام نہ کرے، ڈنڈی نہ مارے اور لوگوں کو نہ لوٹے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو میرے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو وہاں پھر روزے کا ثواب پائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے گا تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن جنت میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ قیامت کے دن پکارا جائے گا روزہ دار کہاں ہے تو روزہ دار حاضر ہوں گے اور پھر جتنے بھی روزہ دار ہیں وہ اس ریان نامی دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جب یہ روزہ دار جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور پھر ان کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے جس کی جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص راوی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے اور رغبت کی چیزوں سے دن کے وقت روکے رکھا تھا، لہذا تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور پھر قرآن کہے گا، اے اللہ، میں نے رات کے وقت اس کو سونے سے باز رکھا تھا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی اور روزہ دار کی مغفرت ہو جائے گی۔ اسی طرح اس مہینے کو بہت ساری خصوصیات دوسرے مہینوں سے حاصل ہے، جن میں سے سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اس مہینے کا نام لیا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر قرآن مجید میں اس مہینے کا نام لیا ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا۔ اسی طرح اس مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس مہینے میں آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس مہینے میں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس مہینے میں ہر رات ہو یا دن ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ دیگر تمام بھلائی سے محروم رہا۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو لہذا میری ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کی یہ اہمیت اور فضیلت کو دیکھتے ہوئے ہم تمام مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ ہم تمام مسلمان بےہودہ کاموں میں اور لاجانی باتوں میں اور فالتو فضول کاموں میں اپنے وقت کو برباد نہ کرتے ہوئے اور اپنے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے بغیر ایک بھی لمحے کو ضائع کرتے ہوئے اس رمضان المبارک سے استفادہ حاصل کرے، اور اس رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرے، صدقہ و خیرات کرے، نفل نمازیں پڑھے اور لوگوں کو بھی پڑھنے کی نصیحت کرے۔ اسی طرح اس مہینے میں نماز تراویح کا اہتمام کرے۔ نماز تراویح ایک ایسی نماز ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، لہذا اس کا پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، اس لیے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ تراویح فرض نہیں ہے، اس لیے وہ اس سے غفلت برتتے ہیں، اور ہمیں اس سے غفلت نہ برتتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ نماز تراویح ادا کریں۔ نماز تراویح جس کی رکعات
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بتائی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور نماز تراویح یہ 2 رکعت پڑھنا مسنون ہے۔ اسی طرح نماز تراویح میں آخری رکعت میں ایک وطر کی نماز ہوتی ہے، اور وطر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی نبی کے طریقے کو اپنانا چاہیے اور تراویح کا باجماعت اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس مہینے میں ایک چیز اعتکاف آتی ہے۔ اعتکاف یہ ہے کہ اپنے تمام کاموں کو اور اپنے تمام مسائل کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجد میں جمع ہو جانا۔ تکلیف جو ہے نہ ہی وہ جنازے میں شریک ہو سکے گا، نہ ہی کسی کی دعوت میں شریک ہو سکے گا، نہ ہی عیادت میں شریک ہو سکے گا، اور نہ ہی ایسا کوئی ضروری کام جو بہت زیادہ ضروری نہیں ہے جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے اس کو مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اس رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے میں سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیلۃ القدر کی عبادت کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینے کے برابر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور جب ہم اس 1000 مہینے سے بہتر کو کاؤنٹ کریں گے تو یہ تقریباً 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ہم کو مل جائے گا۔ تو لہٰذا ہم اس رات جو ہے فضول کاموں میں صرف نہ کریں، لایانی کاموں میں صرف نہ کریں، گھومنے پھرنے اور ہوٹلوں میں اس وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ لیلۃ القدر میں ہم مسجد میں ٹھہریں، نفل نمازیں پڑھیں، رب سے دعائیں کریں، رب سے استغفار کریں، تکبیر و تقدیس کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تلاوت قرآن کریں۔ لہذا یہ رات بہت افضل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو باقاعدہ تلاش کرنے کے لیے کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی تاک رات سے مراد 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے، 29ویں رات ہے۔ لہذا جو یہ چاہتا ہو کہ اسے اس رات کا ثواب مل جائے، کہ اسے اس رات کی عبادت کا ثواب حاصل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس رات کو تلاش کرنے کے لیے ان 5 تاک راتوں میں جاگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، قرآن مجید پڑھے، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، تاکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے، جو کچھ کرنے کو دیا ہے، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، انہیں ان باتوں کا علم ہو سکے۔ اسی طرح نفل نمازیں پڑھے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ اسی طرح اب ہم آئیے دیکھتے ہیں کہ اس روزے کو قبول کرنے کی شرائط کیا ہے، کن چیزوں سے یہ روزہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قبول ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میری ماں اور بہنوں، کسی بھی عبادت کو شرف قبولیت پانے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے کوئی بھی عبادت بیکار اور عبث ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اپنائے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ توحید ہے کیا چیز۔
توحید کا معنی ہوتا ہے ایک ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اور اس توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ توحید کی 3 قسمیں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق اور مالک ہونے میں ایک ماننا، یہ توحید ربوبیت کہلاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی عبادتوں میں ایک ماننا، یہ توحید ربوبیت کہلاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے جو اسماء الحسنی ہیں، اس کے جو اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، یہ توحید اسماء و صفات کہلاتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے ان تینوں توحید میں سے کسی بھی چیز میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا تو لہٰذا ہماری عبادت بیکار ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرتا، شرک کے علاوہ باقی گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غیرت مند ہے کہ اگر تم نے غیر اللہ کے لیے 100 روپیہ خرچہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 1000 روپیہ خرچہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 100 روپے کی وجہ سے اس 1000 روپے کو جو اللہ کے لیے خرچ کیا گیا، جو اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا گیا، لیکن اللہ اس لیے قبول نہیں کرتا ہے کہ تم نے میرے لیے تو خرچ کیا لیکن میرے علاوہ کے لیے بھی خرچ کیا، تم نے میرے لیے تو سجدہ کیا لیکن میرے علاوہ کو بھی سجدہ کیا، تم نے میرے لیے تو عبادت کی لیکن میرے علاوہ کے لیے بھی عبادت کی، تم نے مشکلوں میں مجھے پکارا لیکن میرے علاوہ کو بھی پکارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرک کی وجہ سے کسی بھی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا اگر ہمیں روزے کا ثواب چاہیے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری محنت ضائع نہ ہو، ہم جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے اور اس کی محبت میں جو اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں، پیاسا رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری یہ محنت جو ہے وہ ضائع نہ جائے، اور اگر یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری محنت ضائع نہ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اپنانا ہوگا اور اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہوگا۔ اسی طرح کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے دوسری چیز اخلاص ہے کہ ہم جو بھی کام کریں ان لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں، لوگوں سے تعریف حاصل کرنے کے لیے نہ کریں کہ فلاں بندہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے، کہ فلاں بندے نے اتنا روزہ رکھا۔ آج کل یہ بہت عام ہے کہ ماں باپ جو ہے بچوں سے روزہ رکھواتے ہیں اور پھر ان کی فوٹو جو ہے اخباروں میں اور رسائل وغیرہ میں دیتے ہیں کہ میرے بچے نے اس مہینے کا روزہ رکھا ہے۔ تو میری ماں اور یہ ایک طرح کا دکھاوا ہے، لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ میرے بچے نے بھی روزہ رکھا ہے، تو لہٰذا یہ دکھاوا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم جو عبادت کر رہے ہو وہ کسی اور کی خوشی کے لیے نہ کرو، اور کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نہ کرو، اور کسی اور کی محبت میں نہیں ہونی چاہیے۔ جو عبادت تم کر رہے ہو وہ صرف میری محبت میں ہونی چاہیے، مجھے خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے، مجھے راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا میری ماں اور بہنوں، یہ عبادت قبول ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اسی طرح کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے تیسری اہم شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ عبادت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں ہے تو عبادت قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور کلمہ طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کی عبادت کے لائق میرے علاوہ کوئی نہیں ہے اور میں نے رسول بنا کے محمد کو بھیجا ہے۔ لہٰذا جب میرے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے اور محمد جب میرے رسول ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتائیں گے کہ میری عبادت کس طرح ہونی چاہیے، میری عبادت کا طریقہ کیا ہے، میری عبادت کے فرائض کیا ہیں، میری عبادت کے اراکین کیا ہے، میری عبادت کی کیا کیا سنتیں ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے۔ لہذا کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے یہ اہم شرط ہے کہ وہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے اور جب ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو روزہ رکھتے ہوئے اور جب افطار کے وقت روزہ کھولتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں نویت ان اصوم غدا للہ تعالی، یہ جو دعا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہے، کیونکہ نیت جو نام ہے دل کے اخلاص، دل سے
قبول کرنے کا نام ہے۔ دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میں افطاری کرنے جا رہا ہوں، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھنے کی نیت کر لی ہے، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ کو روزہ رکھنا ہے تو آپ جو ہے فجر سے پہلے ہی نیت کر لے کہ میں اس دن کا روزہ رکھوں گا، لہذا آپ کی نیت پوری ہو گئی، آپ کو الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو الفاظ یہ تو نبی نے نہیں بتلائے، یہ نبی کے طریقے پہ نہیں ہے، لہذا ہر وہ کام جو نبی کے طریقے پہ نہ ہو اس کام سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری اور افطار کے بارے میں فرمایا کہ سحری میں تاخیر کرو اور افطار میں جلدی کرو، لیکن ہمارے سماج و معاشرے میں اس کا الٹ ہوتا ہے، سحری میں لوگ جلدی کرتے ہیں، جلدی جلدی کھاتے ہیں، اور افطار میں کم سے کم 2 3 5 منٹ لیٹ ہونا ہی ہے۔ یہ لیٹ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ سحری میں تاخیر کرو اور افطار میں جلدی کرو، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے افطار کا وقت ہو چکا ہے، آپ کو افطار کر لینی ہے۔ تو لہذا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم یہ عبادت کر رہے ہیں، روزہ ایک عبادت ہے، اس کو اگر ہم قبول کروانا چاہتے ہیں تو ہماری عبادت میں شرک نہیں ہونا چاہیے، ہماری عبادت میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری عبادت میں خلاف سنت کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت قبول ہو جائے تو لہذا ہمیں ان تمام باتوں کا لازمی طور پر دھیان رکھنا ہوگا۔ اب میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام ماں اور بہنوں کو رمضان المبارک کا پورا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس مبارک مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس مہینے میں برائی سے اور بےہودہ باتوں سے اور گندی چیزوں سے بچائے، تاکہ ہمارے روزے کے اندر کوئی افیکٹ اور فرق نہ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی اس مہینے میں مغفرت فرمائے، اور سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ ابھی رمضان کا مہینہ ہم نے پایا نہیں ہے، کہ ابھی بھروسہ نہیں ہے زندگی کا، پتہ نہیں کب موت آ جائے، پتہ نہیں کون رمضان سے پہلے چلا جائے، تو لہٰذا ابھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کا یہ مہینہ جو آنے والا ہے یہ مہینہ ہم کو نصیب فرما، تاکہ ہم اس مہینے میں عبادت کر کے روزہ رکھ کے تجھے خوش کر سکے، تجھے راضی کر سکے، اور اپنے گناہوں کو بخشا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔